السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا صلى وسلم على صاحب دعوة النبوية الصولة الحيدرية العصمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية العبادة السجادية الماصر الباقرية الآثار الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرضوية الجود التقوية النقاوة النقبية الهيبة العسكرية الغيبة الإلهية ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. موالیان مولائے کائنات، عاشقان حیدر کرار، حب داران و شیدایان عالم ربانی و موحد الاسانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، و فرش نشین عرش مقام عزاداران علمدار کربلا، پرچم دار کربلا، حامل لیوائے کربلا، حامل رایت کربلا، حامل نشان کربلا ابو الفضل العباس علیہ السلام. یہ مجلس مخصوص مجلس ہے علم مبارک کی زیارت کی، اور یہ وفادار غلامان عباس اس کے علم کی زیارت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شہنشاہ وفا ہے، جو بادشاہ وفا ہے، جو سلطان وفا ہے، جو سرکار وفا ہے، جو سلطنت وفا ہے، جو راس و رئیس وفا ہے، جو پیکر وفا ہے، جو مجسمہ وفا ہے، جو امام وفا ہے، جو نازش وفا ہے، جو ناز وفا ہے، شان وفا ہے، امام وفا ہے، قرآن وفا ہے، صحیفہ وفا ہے، کتاب وفا ہے، ملک وفا ہے،
ملک وفا کی شان یہ ہے کہ ایک علم میں پنجاب بھی ہے، مشق بھی ہے۔ تیر دیکھا، ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے،
اسی عالم میں چچا کو میں نے سپرد رحمت کر دے آپ کی اماں. ارے یہ عباس ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے اور جب رخصت ہو رہے تھے جنجوں نے سن لیجئے جب رخصت ہو رہے تھے عباس حسین سے تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا عباس جب تک تم زندہ تھے میری زینب کو چین سے نیند آ جاتی تھی. زینب کو سونے نہیں دیا گیا. اب روایت پڑھوں گا تڑپ تڑپ کر گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. اسی پر مجلس کو میں ختم کر دوں گا. عزاداروں جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا سلطان العلماء علامہ رضا آغا صاحب قبلہ نجف میں اپنے استاد سے یہ روایت کو مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بھی اس روایت کو پڑھتے تھے. میں اسی روایت کو پڑھ رہا ہوں. عباس کے بعد زینب کو سونے نہیں دیا گیا. 11 محرم کے بعد شمر ملعون نے ایک ظالم کو معین کیا تھا جس کا نام حارث بن نوفل تھا. اس نے اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ علی کی بیٹی کو کبھی سونے نہ دے, زینب کو سونے نہ دے, زینب کو سونے نہ دے. جب بھی زینب کی آنکھیں بند ہوتی تاریخ میں رہے کام نام نوفل ملعون حارث بن نوفل ملعون پتھر لگا دونوں پتھروں کو بی بی زینب کی آنکھوں کے سامنے
اس